سامعین و حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم 12 روزہ ان محافل میلاد کی 9ویں نشست کے اندر آج الحمدللہ جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے محترم فاضل اجل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشاد رسول فخری صاحب زیدہ شرفہ، یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم سب حضرات کو یہاں جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ شخص جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت اور خلاف عقل کام اگر سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے مقابلے ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے نیک صالح محبوب مقبول بندے سے خلاف عقل اور خلاف معمول کام کا سرزد ہو جانا، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اس سے نیچے ایک اور لفظ آتا ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کے ہاتھ سے خلاف عقل اور خلاف معمول کام کا سرزد ہو جانا، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ ان تینوں سے پہلے ایک اور لفظ ارہاس آتا ہے۔ ارہاس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی یا رسول کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو اس کی آمد پر خلاف معمول جو واقعات رونما ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دائیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے نکل کر تو باہر جب جانے لگی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا، وہ داخل ہو گئے۔ ظاہر ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا جاتا تھا، تو اب بے خبری میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا اور تندور کے اندر ڈال دیا۔ جب وہ کارندے داخل ہوئے اور کہا کہ وہ دائیا تمہارے گھر سے نکل کے کیوں جا رہی ہے، تو چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی سہیلی تھی، بتایا گیا وہ میری سہیلی ہے، اس کا ہمارے یہاں اکثر آنا جانا ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں سارا گھر چھان مارا، تنور میں آگ جل رہی تھی، ادھر توجہ ہی کوئی نہیں کسی کی۔ تو اب وہ سارے حضرات جب واپس چلے گئے تو بعد میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو خیال آیا کہ بچے کو تو تنور میں ڈال دیا تھا۔ اب جب متوجہ ہوئی تنور کی طرف تو تنور جل رہا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت اس کے اندر تشریف فرما ہو کر انگوٹھا منہ میں لیا ہوا ہے اور آگ میں بیٹھے انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ یہ ارہاس ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ بولیے شام کے محلات کو مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر دیکھ لیا۔ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے آسمان سے زمین کے اس قدر قریب ہوئے، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میرے اوپر ہی نہ گر جائیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر کعبۃ اللہ جناب آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، جناب آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔
بے شمار ایسے واقعات کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر ہوئے خلاف معمول ہیں، خلاف عقل ہیں، انہیں ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم معجزے کی طرف تفصیلاً بڑھیں، اسے پہلے سمجھنے کے لیے کرامت اور استدراج کو سمجھیے کہ استدراج جناب حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب شہر لاہور کے اندر ڈیرا لگایا تھا تو یہاں بڑے بڑے حضرات موجود تھے۔ ایک جوگی آیا اور اس نے آپ کے سامنے آ کر تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب جو اس کے معتقدین تھے، ماننے والے تھے، یقیناً ان کے لیے تو یہ ایک انہونا کام تھا، خلاف عقل کام تھا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ اٹھ اور اس کے سر میں جا کے لگنا شروع ہو جا۔ جناب حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جوتا اٹھا اور اس جوگی کے سر میں پڑنا شروع ہو گیا، اوپر سے وہ نیچے آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے تو مسلمان ہو گیا۔ یہ اس کا استدراج تھا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، اس کا بڑا ایک عجیب و غریب سوال تھا۔ سوال اس کا یہ تھا، انگریز تھا، غیر مسلم تھا، بڑے بڑے علماء سے اس نے ملاقات کی تھی، لیکن اسے اپنے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ کسی نے کہا یہاں بھی ایک درویش ہے، اسے آپ پوچھ لیں، ممکن ہے تیرے سوال کا جواب آ جائے۔ آیا اور سوال اس کا یہ تھا جو اس نے آ کر حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی کیا کہ تمہاری کتاب قرآن میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، اس نے آنے واحد میں ملکہ بلقیس کا تخت وہ کہاں سے تو کہاں لے آیا۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا تخت اتنی دور سے آنے واحد میں آ جانا، اور وہ کتنی دیر میں آیا؟ بارہا آپ علماء سے سن چکے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے ماننے والوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور ان سے خطاب کیا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ قرآن کریم گواہ ہے اس بات پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اے جن و انس کے گروہ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں مطیع و فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے کے آئے گا، اس کا تخت لے کے آئے گا۔ تو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں بڑے بڑے طاقتور حضرات موجود تھے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل سرکش بڑے جن نے کہا، انا آتی کا بھی، حضور میں اس تخت کو لاتا ہوں، میں اس تخت کو۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا جی قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجلس کتنی دیر لگتی تھی کہ دو دو دن تک تو بیٹھے نہیں رہتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں صبح 4 سے لے کر تو زوال شمس تک یا ظہر تک آپ کی مجلس لگی رہتی، اور سفر کتنا تھا؟ ایک جانب کا سفر کم از کم 1300 میل یا کلومیٹر کے قریب تھا۔ اب اتنی مسافت کو 2 سے 4 گھنٹوں میں طے کرنا کچھ زیادہ وقت تو نہیں تھا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے تخت تو اس سے پہلے چاہیے، مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے۔ اب جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میرے ماننے والوں میں ایسے بندے موجود ہیں کہ جس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے، جس کی طاقت اس جن سے بھی، اور پھر اگر آپ جن کو ہی فرماتے کہ تو لے آ تو قیامت تک آنے والے حضرات اعتراض کرتے اور کہتے دیکھیں جی انسانوں سے جنوں کی طاقت زیادہ ہے، کہ بلا انسانوں سے جنوں کی طاقت زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو وہاں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضور میں اس تخت کو لاتا ہوں، میں اس تخت کو لاتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟